السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر۔ علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، چیچا وطنی کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آج آپ کے ادارے میں 11 مارچ 2023 کو صراط مستقیم کے عنوان سے جمع ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کھانا پینا، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا پھر مر جانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں بونس میں مل رہی ہیں، لیکن ہم منزل کو بھول جاتے ہیں اور راستے کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جس طرح اذان کا مقصد نمازیوں کو بلانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان سن کر بھاگتا ہے اور ہوا بھی خارج کرتے ہوئے جاتا ہے، اب ہم نے اذان کو شیطان بھگانے کا ایک ذریعہ بنا دیا، حالانکہ وہ ایک اضافی فائدہ تھا، اس کا مقصد اذان کا وہ نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ ہم نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی بنا لیا کہ گھر سے جن بھگانے کے لیے یہ استعمال ہوگا، بس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایک عظیم مقصد ہمیں بتایا، جو الحمدللہ آپ کی جماعت کے ادارے اپنی محنت اور کوشش اور کاوش سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے اسے پورا کر رہے ہیں۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اور جتنی عظیم ہے ہم نے اتنا ہی اس کو مظلوم بنا دیا۔ شاید قرآن پر اتنا ظلم نان مسلم نہیں کرتے ہوں گے جتنی مسلمان کرتے ہیں۔
ہم نے قرآن کا ایک سطحی مقصد یہ ہو جائے تو اسے بازو پہ باندھ لو، یہ ہو جائے تو اسے کمر پہ باندھ لو، یہ ہو جائے تو اسے گلاس میں گھول کر پی لو، اور اگر کوئی مالدار ہے تو چھوٹا قرآن مجید بالکل چھوٹے نسخے ماچس سے بھی چھوٹے ملتے ہیں، اسے سونے کی ڈبیا میں، چاندی کی ڈبیا میں، چمڑے کی ڈبیا میں اسے بند کرا کے گلے میں لٹکا۔ یہ ہم نے قرآن کا ایک سطحی مقصد سمجھا۔ اگر یہی سلوک کوئی مریض ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ کرے، مثلا اس کو چاندی کی ڈبیا میں ڈاکٹر نے جو دوائیاں لکھی ہیں، دوائیاں لینے کے بجائے اس نسخے کو چاندی کی ڈبیا میں بند کرا کے گلے میں لٹکا لے، کیا اسے شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اور جو ایسا کرے گا آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ چیچا وطنی کا سب سے ذہین ترین اور عقل مند ترین آدمی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے بے وقوف۔ اور مسلمان سارے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں، آپ نے کبھی کہا کہ یہ مسلمان بے وقوف ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے قرآن کی آمد کا۔ کچھ گھول کے پی رہے ہیں، اور مولوی کیا بتاتے ہیں کہ میاں قرآن میں تو شفا ہے۔ مانتا ہوں قرآن میں شفا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کلونجی میں بھی شفا ہے، پھر کلونجی بھی آدھا کلو لے کے تھیلی میں باندھ کے وہ بھی گلے میں لٹکا لو۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، ایک روح افزا کی بوتل لے کے دھاگا باندھ کے وہ بھی گلے میں لٹکا لو، شفا ہے۔ شفا حاصل کرنے کا کچھ طریقہ اور سلیقہ بھی تو بتایا ہے نا قرآن نے، کہ شفا ملے گی کیسے۔ یہ اتنی عظیم کتاب تھی، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ اگر قرآن پاک کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، گر جاتے، پھٹ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ لیکن اے انسان تو کتنا سنگ دل واقع ہوا، اللہ کا قرآن سننے کے بعد، اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد تیری آنکھ سے کبھی پانی کا، آنسو کا ایک قطرہ بھی جاری نہیں ہوا۔ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، گویا وہ زارو قطار روتے ہیں۔ لیکن تو کتنا سنگ دل ہو گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ فرمایا تمہارا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، لرزتے ہیں، روتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تیرے دل سے کبھی اللہ رب العالمین کے ڈر سے تیری آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا۔ ہم کتنے سنگ دل ہو گئے، قرآن کے سطحی مقاصد ہم لے کر بیٹھ گئے، قرآن کے اصل مقاصد کو ہم بھول گئے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے اس قرآن میں وہ تاثیر رب العالمین نے رکھی ہے، اسی قرآن میں جو آج آپ کے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، تاکہ نہ کسی کا ہاتھ جائے، نہ کوئی اسے اٹھا کر کے پڑھے۔ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑا کر ہمارے دل میں قرآن کے وہ غیر شرعی آداب بتا دیے،
میاں نیچے رکھوگے تو کبھی پیٹھ ہو جائے گی، کبھی تم گھر میں گھومو گے تمہاری کمر اس کی طرف ہو جائے گی، اونچا رکھو سر سے بھی اونچا، اور جب کبھی جھگڑا ہو تو پھر پڑوس سے سیڑھی منگوا کر اس قرآن کو اٹھا کر مٹی جھاڑ کر آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے اور مجرم کے سر پہ رکھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے سطحی مقاصد اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ذریعے زمین کا سینہ چیرا جاتا، جس کے ذریعے مردوں سے بات کروائی جاتی، فرمایا وہ ساری تاثیریں اسی قرآن کے اندر موجود۔ وہ دنیا میں آنے والی یہی کتاب تھی جس کے ذریعے سے مردے بھی بول پڑتے، زمین بھی شک ہو جاتی، پہاڑ آپ کو ایسے چلتے نظر آتے جیسے آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ ساری تاثیر اسی قرآن میں موجود، لیکن ہم نے صرف وہ سطحی مقاصد لیے، گھول گھول کے پی گئے، گھول گھول کے پی گئے، قرآن کو پڑھنا نہ سیکھا، قرآن پہ عمل کرنا نہ سیکھا، حالانکہ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے، جس بچے نے، جس طالب علم نے اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا جس بچے کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کے والد کو بلائے گا، بھرے مجمع میں، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی مکان، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری دنیا ایک چٹیل میدان میں موجود ہوگی۔ رب العالمین حافظ کے والد کو بلائے گا، اپنے دست مبارک سے اللہ رب العالمین اس بچے کے والد کے سر پہ تاج سجائے گا۔ اس نعمت کا، اس عظمت کا، اس شان و شوکت کا اندازہ تو کیجئے۔ ارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی، پیسے والا، خان صاحب جیسا، شریف صاحب جیسا، زرداری صاحب جیسا، باجوہ صاحب جیسا کوئی آدمی ہمارے بیٹے کی شادی میں آ جائے اور ہمارے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دے، ہم پھولے نہیں سمجھتے، دوسرے دن برادری والوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہمارا تو سٹیٹس بہت اونچا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری شادی میں تو فلاں بھی آیا تھا۔ ارے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو اس کے سٹیٹس کا کیا عالم ہوگا جس کے سر پر اس کائنات کا بادشاہ احکم الحاکمین رب العالمین اس کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے تاج سجائے۔ ذرا اس کا تو تصور کرو۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جلسہ گاہ سے دور اس کی گاڑی رکتی ہے، ریڈ کلر کا کارپیٹ اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک بچھتا ہے، اور وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، گاڑی رکتی ہے، دروازہ خود نہیں کھول سکتا، بیٹھا رہتا ہے، ڈرائیور نکلتا ہے، سامنے سے گزر کر اس طرف آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، صاحب باہر آتے ہیں، اس کارپیٹ پہ قدم رکھ کر چلتے چلتے اسٹیج تک پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں کیا عزت ہے اس بندے کی، ارے یہ خاک عزت ہے۔ اللہ رب العالمین گویا یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے پاؤں بھی میری
मेरी पाक जमीन पर इस बंदे के पांव भी न लगे, कारपेट बिछवा दिया, चलता चलता स्टेज पर पहुंचा। हम कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है। अरे इन तुलबा को जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, हदीस रसूल पढ़ते हैं, इनकी इज्जत और वकार को भी जरा आंखें बंद करके दिल के दरीचे में झांक कर तो देखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दीन का तालिब इल्म अपने घर से निकलता है मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए, दीन का इल्म सीखने के लिए, उसके घर से लेकर उसके मदरसे तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं। इसकी इज्जत का तसव्वुर तो करें, अल्लाह कितनी इज्जत देता है। आप ये समझते हैं मियाँ मौलवियों का क्या स्कोप है, ये हम बहुत सोचते हैं मौलवियों का क्या स्कोप, ये बड़े होकर बनेंगे क्या, ये दूसरा बड़ा सवाल होता है। ये बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? ज्यादा तीर मारेंगे तो कोई आवाज अच्छी होगी तो मुअज्जिन बन जाएंगे, या मस्जिद में चलो इमाम लग जाएंगे, या खतीब बन जाएंगे, और क्या करेंगे? और इनका क्या काम है दुनिया? गोया हमारी नजर में मस्जिद का इमाम होना, मुअज्जिन होना और खतीब होना ये कोई हैसियत नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जितने भी जन्नत वाले होंगे सबसे ऊंची गर्दन मुअज्जिन की होगी, सबसे ऊंची गर्दन, और पूरी जन्नत में सबको नजर आएगा ये वो बंदा है जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता था। गर्दन ऊंची हो, सबसे ऊंची। आप कहते हैं ये कोई हैसियत ही नहीं। फिर वो मौलवी भी खुद को कमतर समझते हुए वो इस एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं कि शायद हमने कुछ कमाया ही नहीं बल्कि उम्र ज़ाय कर दी। ये उम्र ज़ाय करना नहीं, इससे उम्र के खपाने का ज्यादा मसरफ, इससे बेहतर मसरफ ही कोई नहीं। ये सबसे बेहतरीन मसरफ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखता भी है और दूसरे को सिखाता है, खुद पढ़ता भी है और दूसरे को पढ़ाता है। आपने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स, पैसे वाले से बेहतर, दुकानदार से बेहतर, ताजर से बेहतर, प्रोफेसर से बेहतर, डॉक्टर से बेहतर, इंजीनियर से बेहतर कौन? जो कुरान पढ़ता भी है, पढ़ाता है। इस खैर को अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद के तालिब इल्म और कुरान मजीद के उस्ताद के साथ जोड़ दिया। ये सबसे बेहतर है। फिर दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जगह है वो मस्जिद है, और दुनिया में जो सबसे बदतरीन जगह है वो बाजार। और ये जो मौलवियों वाला काम है ना, ये बाजार में नहीं होता, ये मस्जिद में होता है। इमाम बनेगा तो मस्जिद में, खतीब बनेगा मस्जिद में, मुफ्ती बन के मसरद लगाएगा तो मस्जिद में, सिपारा कायदा पढ़ाएगा तो मस्जिद में, हदीस पढ़ाएगा तो मस्जिद में। गोया इस तबके का रिश्ता दुनिया की उस जगह से जुड़ा हुआ है जो पूरी कायनात में सबसे बेहतर जगह है, और ज्यादातर लोगों का रिश्ता उस जगह से है जो कायनात में सबसे बदतरीन जगह बाजार। आप फर्क देखिए, अल्लाह ने खुद ये वाजे किया है। आप इन्हें हकीर ना समझे, इन्हें छोटा ना समझे। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, एक मुसलमान के लिए कुछ ज़ाब्ते रखे। मोहतरम भाई अब्दुल गफ्फार मदनी साहब, हाफिज़हुल्लाह, आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में
सिरात मुस्तकीम समझा रहे थे कि सिरात मुस्तकीम है क्या। सवाल यह है कि हम जब उस सिरात मुस्तकीम पर आएंगे हमें क्या मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम सिरात मुस्तकीम पर आने का जन्नत। आपको अल्लाह जन्नत देगा, आपको अल्लाह इंशाअल्लाह दोज़ख से बचाएगा। और कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो बंदा दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब। बंगले बनाने वाला, दुकानें बनाने वाला, टू डोर कॉर्नर की 10-10 दुकानें हों तो भी वो कामयाब नहीं है। कामयाब कौन है? जिसने खुद को भी और अपने अहले खाना को भी दोज़ख से बचा लिया और जन्नत का हकदार बना दिया। ये सबसे कामयाब तरीन इंसान। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, सिर्फ अपने आप को नहीं, खुद को भी दोज़ख की आग से बचाओ, अपने अहले खाना को भी दोज़ख की आग से बचाओ। जिस तरह दुनिया में तुम अपने बच्चों को आग से बचाने की कोशिश करते हो, छोटे बच्चे कभी चूल्हे के पास नहीं जाने देते, छोटे बच्चों के हाथ में कभी माचिस नहीं देते। अरे जब दुनिया में तुम्हें इतना फिक्र है हमारा बच्चा जल ना जाए, कपड़े ना जल जाएं, हाथ ना जला बैठे, उसे आग से रोकते हो। अरे उस आग से क्यों नहीं रोकते जो दुनिया की आग से भी 70 दर्जे ज्यादा हरारत रखती है। फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। और उसके ईंधन के तौर पर रब्बुल आलमीन ने किसी पेट्रोल का, किसी गैस का एहतमाम नहीं किया। उसका ईंधन फरमाया लोग भी हैं, पत्थर भी हैं। लोग भी उस दोज़ख में जाएंगे, पत्थर भी उस दोज़ख में जाएंगे। वो तमाम माबूदाने बातिल जिनकी मूर्तियां बनाकर दुनिया में लोग पूजा करते थे, रब्बुल आलमीन सारे के सारे दोज़ख में डालेगा। जो दोज़ख के हकदार जो जिन हैं, उन जिन्नात को भी रब्बुल आलमीन दोज़ख में डालेगा। सूरज और चांद जिनकी दुनिया परस्तश करती रही, ये भी दोज़ख में डालेगा। पहाड़ भी दोज़ख में डल जाएंगे। सब कुछ डलने के बाद हत्ता के आदम की औलाद में से भी 1000 में से 999 दोज़ख में, एक जन्नत में। सब कुछ दोज़ख में डलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख से पूछेगा हलिम तलाते, अरे बतला क्या तू भर गई है कि नहीं। वो दोज़ख बोलेगी इलाहुल आलमीन। कुरान कहता है वतक़ूलु हल मिन मज़ीद, वो कहेगी अल्लाह कुछ और हो तो डालिए, अभी तो मैं पूरी खाली पड़ी हूं। सारे पहाड़ भी डल गए, सूरज भी डल गए, चांद भी डल गए। 1000 में से 999 के तनासुब से मखलूक भी डल गई, जिन्नात भी डल गए, माबूदाने बातिल ये पत्थर के बुत ये भी डल गए। फिर भी जहन्नम नहीं भरती। उसकी वुसअत का अंदाजा लगाइए। हत्ता कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कदम मुबारक उसके ऊपर रखेगा और वो दब के भींचेगी, कहेगी कत या रब्बे कत, अल्लाह बस कर मैं तो भर गई। इस कदर वुसअत वाली वो जहन्नम आएगी, बड़ी बड़ी गर्दन निकाल कर चिंगाड़ेगी। उसकी आंखें भी होंगी, वो देखेगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जहन्नमियों को चुनेगी जिस तरह मुर्गा मट्टी में से अपने दाने को देखकर चुन लेता है। फरमाया काफरों को, मुनाफिकीन को, मुशरिकों को पूरे भरे मजमे में से ऐसे एक एक करके उठा लेगी। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अपने आप को दोज़ख से बचाने की कोशिश कीजिए।
दोज़ख से बचने के लिए हर वो काम कीजिए जिससे रब्बुल आलमीन राजी होता है, उस काम से बचिए जिससे रब्बुल आलमीन नाराज होता है। हर नाराजगी वाले काम को छोड़िए, अल्लाह को खुश करने वाले काम अपनाइए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुरान पाक में है, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, सैयदना फारूक आजम मौजूद हैं, आपके सामने से कुछ अज़वाज मुतहरात गुजरी जिनके चेहरे खुले हैं, लिबास तो बाकी पहना हुआ है, सिर्फ फेस खुला है। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मियां चेहरे का पर्दा नहीं। अरे जब चेहरे का पर्दा नहीं तो फिर बताइए पर्दा और किस बात का है। अल्लाह ने जब पर्दे का हुक्म नाजिल किया, क्या उस वक्त औरतें कपड़े नहीं पहना करती थीं? सारे कपड़े पहना करती थीं। क्या चीज खुली हुआ करती थी? सिर्फ उनके फेस खुला हुआ करते थे। सैयदना फारूक आजम ने देखा और फरमाया, अल्लाह के रसूल कम अज कम अपनी अज़वाज मुतहरात से कह दीजिए ये बाहर ऐसे ना निकला करें, अपने चेहरे ढांप कर निकला करें। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल की तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर के आए। अल्लाह के हबीब जैसे उमर कहता है, अल्लाह को भी यही बात पसंद है। अज़वाज मुतारात फरमाया करती थी, उमर भी क्या अजीब आदमी है, कुरान उतरता तो हमारे घर में है लेकिन उतरता अक्सर उमर की मर्जी के मुताबिक है। जब उमर ने पर्दे का मशवरा दे दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर आ गया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक, ऐ हबीब अपनी घरवालियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन और तमाम मोमिन औरतों से भी कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, जब भी घर से बाहर निकला करें अपने ऊपर जिल्बाब डाल लिया करें, सर से लेकर पांव तक खुद को ढांप लिया करें। हजरत आयशा फरमाती हैं, बनी मुस्तलक के गज़वे से वापसी के बाद रास्ते में काफिले में मैं भी शरीक थी। उस वक्त ऊंटों के ऊपर जो कजावे रखे जाते थे, खवातीन के कजावे ऊपर पर्दे से कपड़े से लकड़ियां लगा के कपड़े डाल के उनको ढांप दिया जाता था, पर्दा कर। अभी हालांकि पर्दे का हुक्म ऐसा नाजिल हो चुका था, और जब ये पर्दे लगने लगे, फरमाया कि रास्ते में काफिले ने एक जगह पड़ाव किया, मैं भी उतरी, हवाए जरूरिया के लिए मैं थोड़ा बाहर चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले के चलने का हुक्म दे दिए। आप भी ये समझे कि मैं कजावे में हूं, और सहाबा भी यही समझे कि मैं कजावे में हूं। काफिला चला गया, मेरा हार गुम हो गया, मैं वो ढूंढने लगी, मुझे देर हो गई। मैं जब वहां आई तो काफिला नहीं। मैंने सोचा कि जब काफिला आएगा, काफिले को जब पता चलेगा कि मैं कजावे में नहीं हूं, तो वो ढूंढने के लिए इधर पीछे ही आएंगे। अब मुझे इधर उधर भागने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करूं। फरमाती हैं, मैं दरख्त के साथ टेका लगा के बैठ गई, और मेरी रात थी, सफर भी था, तो रात के वक्त मेरी आंख लगी। चेहरे पे दुपट्टा था, लेकिन हवा जब आई तो चेहरे से दुपट्टा हट गया। पीछे जो रदीफे काफिला आ रहा था, जिसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि रास्ते की गिरी पड़ी चीजों को उठाता हुआ आए, वो जब उस रास्ते पे वहां आया जहां मैं दरख्त का टेका लगा के बैठी थी, उसने मुझे देखा। फरमाती हैं कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उसने मुझे देख रखा था, और उसने देखते ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी इंसान कभी किसी को पहचानता है
وہ فیس سے پہچانتا ہے یا ہاتھ اور پاؤں سے پہچانتا ہے؟ کس سے پہچانتا ہے؟ چہرے سے۔ جبھی سید عائشہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا اور وہ پہچان گئے۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، وہ پیدل چلتا رہا، میں اونٹ پہ سوار رہی۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ گویا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہمارے فیس کھلے نہیں ہوتے تھے، ہم فیس چھپاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھی اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی چہرہ ہی کھلا رکھتی ہیں، تو پھر مجھے بتائیے پردے کا حکم نازل ہونے کا مقصد کیا؟ یہ تو بے مقصد ہے۔ پہلے بھی عورتیں چہرہ کھولیں اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی چہرہ کھولیں، تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا، کبھی جنت میں داخل نہیں جائے گا دیوس۔ مولانا صدیق حسن خان صاحب والی بھوپال، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ طلباء نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے حضرت یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کون ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ تم عصر کے بعد جب ہماری اس وقت بگھیاں چلتی تھی، ٹانگیں نما ہوتی تھی، آگے دو دو گھوڑے لگ جاتے تھے اور پیچھے بادشاہ سلامت اس بگھی میں بیٹھتے یا ان کی فیملیاں بھی بیٹھ جاتی اور سیر و سیاحت کے لیے نکلتے۔ جس طرح آپ اپنی بیگم کو اتری ہوئی چھت والی گاڑی کے اندر بٹھا کر آؤٹنگ پہ لانگ ڈرائیو پہ لے جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ شیشے کی چھت ہے، بٹن سے پیچھے ہو جاتی ہے، بٹن سے بند ہو جاتی ہے، موسم کا مزہ لیتے ہیں، سردی ہو تو دھوپ بھی لگتی رہتی ہے، گرمی ہو تو ہوا بھی لگتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں یہ بگھیاں ہوتی۔ نواب صدیق حسن اس بگھی میں عصر کے بعد سیر کرتے، بیگم ساتھ۔ اصل جو بھوپال کی ریاست تھی اس کی والی وہی بیگم تھی۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے جب ان سے نکاح کیا تو انہوں نے آپ کے علم اور تقوی کو دیکھ کر کہ بھی میں ایک عورت زاد ہوں، وہ ریاست کی جو باغ ڈور ہے وہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب یہ والی بن گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ تم پردہ کرو، دیکھو میں ایک عالم آدمی ہوں، تمہارے ساتھ آتا ہوں جاتا ہوں اور یہ اچھا نہیں لگتا، لوگ تجھے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے، ایک عالم کی بیوی ہے، خود پردہ نہیں کرتی اور میں لوگوں کو ممبر پہ کہوں کہ اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ، تو یہ جچتا بھی نہیں ہے، بیوی نہیں مانتی۔ طلباء نے جب کہا تو ان سے کہا کہ عصر کو تم فلاں پل پر فلاں جگہ آ کے کھڑے ہونا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دیوس کسے کہتے ہیں۔ بیگم ساتھ ہے، بے پردہ ہے، اور نواب صدیق حسن خان اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور بگھی چل رہی ہے۔ جب وہ اس پل پر آئی، آگے طلباء نے اس بگھی کو روکا، کہا حضرت چھوٹا سا مسئلہ بتا دیں، فرماؤ کیا بات؟ کہا کہ جی ہمیں بتائیے جو حدیث میں آیا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، وہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے دیوس؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس ہوں، اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس ہوں۔ اور اس وقت جو علماء ہوتے تھے نا، اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا ہوتا تھا، اپنی کسی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں آر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ طالب علموں سے کہا کہ اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس ہوں۔ بیگم حیران رہ گئی کہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے میں دیوس۔ بیوی نے کہا ایسا کیوں کہا؟ بولے ایسا تو نے مجھے بنا دیا، میں جو اتنے عرصے سے تمہیں کہتا ہوں لیکن تو نے میری ایک نہیں مانی،
تو نے مجھے دیوس بنا دیا. دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بیوی بے پردہ اس کے ساتھ ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں اور وہ برداشت کرتے، اس کو کہتے ہیں دیوس. جس کی بیوی بے پردہ ساتھ ہو اور دنیا کی نظریں اس پر ٹک جائیں، جم جائیں، اس کو دیکھیں. اور اس کا میاں آج کسی سے کہہ کے دیکھو نا کہ بیوی کو پردہ کرایا کرو، وہ کہتا ہے کیوں ہماری بیوی کوئی کالی، ہم کاہے کو چھپائیں، ہماری بیوی کوئی کالی ہے جو ہم چھپائیں. وہ چھپائیں جن کی بیویاں کالی ہیں. ہماری تو پورے چیچا وطنی میں جیسی خوبصورت ہی کوئی بیوی نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ دیوس. اور پھر دنیا میں بد نظری اس قدر ہے. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا النظر حق، نظر کا لگنا سچ ہے، حق ہے، یہ لگتی ہے. جب لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیوٹی کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ میں کوئی ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے، کوئی اور بدنیتی بھی ہوتی ہے اور برا مقصد بھی ہوتا ہے، تو وہ نظر لگ جاتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے. اگر انسان کو لگے تو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو لگے تو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. نظر کا لگنا حق. تو آپ بیوٹی کریم تو لگاتی ہیں کہ ہمارا فیس کالا نہ ہو، تاکہ سورج کی دھوپ سے ہم بچ سکیں، ہماری اسکن کالی نہ ہو، اسکن پہ داغ اور دھبے نہ ہوں. آپ یہ تو چاہتی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتی کہ کسی کی بد نظر ہمارے فیس پر پڑ کر ہماری اسکن نہ خراب کر. وہ آپ کی اسکن بھی خراب کر سکتی ہیں، آپ کا ایمان بھی خراب کر سکتی ہیں. اس سے بچیں، اس سے بچیں اور پردے کی پابندی کریں. اور یہ قصور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور. اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا کہ کل جو مجھے نظر آئیں بے پردہ چند بیویاں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. وہ پردہ جو ہمارے چہرے پر آنا تھا وہ ہمارے مردوں، ہمارے شوہروں کی عقلوں پہ پڑ گیا. اور یہ حقیقت ہے. اور اسی پہ اکبر نے کہا تھا کہ اکبر غیرت قومی میں گڑ گیا. غیرت ایسی آئی کہ ایسا دی چاہا کہ میں زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکہ میں، مدینہ میں جب یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، آپ نے پھر اس کلچر کو کبھی فروغ نہیں دیا. اور پھر پردے کا ایک خوبصورت مقصد ہے. آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہو، ان کے کبھی پر اٹھا کے دیکھیں، جو اوپر کی سکن ہوتی ہے، کھمب ہوتے ہیں، کھمب اوپر کے، آپ دیکھیں گے تھوڑے میلے بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، کھردرے بھی ہوتے ہیں. اور پر اٹھا کر آپ نیچے کے جو اس کے تھوڑے تھوڑے کھمب ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے. کیوں؟ کہ وہ حصہ جو اوپر اوپن ہے وہ سورج کی گرمی اور تمازت اسے سخت کر کے اس کے کلر کو خراب کر دیتی ہے. اور جو پر کے اندر کا حصہ ہے انتہائی نرم، سفید، شفاف، خوبصورت. اللہ یہ چاہتا ہے اے مسلمان بیویوں، مسلمان ماؤں، مسلمان بیٹیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وہ سکن جو سہاگ رات تمہارے خامد نے دیکھی ہے وہ تمہارے مرتے دم تک وہی حسن برقرار ہے. اس لیے تمہیں چھپانے کا، ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بد نظر کی نظر تمہیں خراب نہ کر سکے. آپ اپنے جسم میں بھی دیکھیں، جو آپ کے حصے باہر رہتے ہیں، گردن ہے کپڑے سے باہر رہتی ہے، فیس کپڑے سے باہر رہتا ہے، ہاتھ کپڑے سے باہر رہتے ہیں اور پاؤں کپڑے سے باہر رہتا ہے. دھوپ ڈائریکٹ لگتی رہتی ہے، دھول بھٹی لگتی رہتی ہے، لیکن آپ بٹن کھول کے اپنے اندر کا حصہ آپ دیکھیں گے، وہ حصہ آپ کو زیادہ وائٹ نظر آئے گا نسبتاً ہاتھ میں. آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں؟ پردے کی حکمت ہی سب سے بڑی یہی ہے تاکہ عورت کی بیوٹی خراب نہ ہو، اس کے خامد کی محبت جو اس کے دل میں ہے وہ کبھی کم نہ پڑے.
ورنہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ شکلیں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، سیرت نہیں دیکھتے، شکلیں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ عرصہ کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ عورت کو جب 3-4 بچے ہو جاتے ہیں وہ حلیہ رہتا ہی نہیں ہے جو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر وہ محبت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہے تاکہ تمہارے گھر بسے رہیں، تمہارے گھر میں محبت ہو اور گھر میں الفت اور پیار۔ پھر یہ قصور کچھ گھر والوں کا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اسی میں دیور بھی گھسڑا ہوا ہے، اسی میں بہنوئی بھی ہے، اسی میں سالیاں بھی ہیں، اسی میں سارا خاندان۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت، کہ اس پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، اور گھر والوں کے سامنے بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوتا ہے تو میری بھابھی ہے، بڑی بھابھی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے، اور سالی آدھی گھر والی، یہ تو ہمارے جملے ہیں، سالی آدھی گھر والی ہے، بڑی بھابھی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گھر والے اس پر اعتبار کرتے ہیں، اگر وہ کمرے میں اکیلے بھی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور کوئی گزرے گا دیکھے گا اچھا وہ دیور بابی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اسی اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، حکمت بھری باتیں۔ سالی سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے۔ لوگ تو حج کرنے چلے جاتے ہیں کہ جی میری بہن اور بہنوئی جا رہا ہے اور حج کرنے جا رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی اور محرم نہیں ہے، میں بہن کے ساتھ چلی جاؤں۔ عورت محرم بن ہی نہیں سکتی، اور بہنوئی اس کا ویسے محرم ہے، اس کی تو وہ سالی ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ آپ بچوں کی شادیاں کریں، ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں، ان کے لیے گھر کا اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو، جن کو پردہ نہیں کرنا، مثلا سسر سے پردہ نہیں ہے بہو کا، آپ سسر کو اپنے ساتھ رکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دیور سے پردہ ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے، سالی سے پردہ ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں سالی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بہن اس کے گھر میں ہے۔ فارمولا یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کی بہن اس کے گھر میں ہے نکاح نہیں ہو، فارمولا یہ ہے کہ زندگی میں جس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے۔ جب پہلی بیوی کو آپ طلاق دے دیں تو اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے آپ نکاح کر سکتے، تو یہ محرم رشتہ نہیں ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے دور رس نتائج۔ فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا بے شک میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، ھذا صراط مستقیم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ جرنیلی راستہ ہے جو جنت کے مین گیٹ تک جانے والا ہے۔ اللہ کی بندگی چھوڑ کر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دوستیاں لگاؤ، اللہ سے یاریاں لگاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے محبت قائم کرو۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی مصلی بچھا کر وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ کر کے کبھی رو بھی لیا کر۔ اللہ رب العالمین کو منانے کا اتنا آسان طریقہ ہے، یقین مانیے دنیا میں ایسا کوئی رشتہ اتنا جلدی نہیں مانتا جتنا رب العالمین، جتنا روٹھا ہوا رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اللہ کے حضور گر کر تو دیکھیے، جبین نیاز جھکا کے تو دیکھیے، اپنی طلب کا دامن رب العالمین کے سامنے پھیلا کے تو دیکھیے، اپنا دست سوال اٹھا کے تو دیکھیے، اللہ کے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھیے۔
اپنا دکھڑا اسے سنا کے تو دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو اپنی سیاہکاریوں سے اپنی گناہوں سے بھر کر کے میرے پاس لے آؤ۔ فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ میرے دروازے پر آ تو صحیح۔ اللہ کو منانا سیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، بخاری شریف پڑھا ہونا ضروری نہیں۔ ایک مزدور بھی اللہ کا ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلا، اس میں ایک وہ واقعہ لکھتے ہیں امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینے میں رات کا وقت تھا، ایک مسجد تھی، میں اس مسجد میں چلا گیا، اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا، مسجد میں بھی کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں گیا وضو کر کے مسجد کے کونے میں جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے نفل پڑھے۔ جب تھک گیا تو میں بیٹھ فجر کا انتظار کرنے۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے اپنے اوپر شال اوڑھ رکھی تھی، اندھیرے کی وجہ سے شکل مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس دروازے سے جب اندر آیا تو باہر کی جو تھوڑی تھوڑی چاندنی سے پتہ چلا کہ کوئی بندہ اندر آیا۔ اس نے بھی نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی۔ دعا کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اس نے کہا یا اللہ پورا مدینہ پیاسا ہے، اور آج تو مدینہ اہل مدینہ نے نکل کر گورنر نے ان کو نماز پڑھائی، دعا کی، پورے مدینے نے دعا کی، لیکن اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے اور تو نے مدینے کو بوند بوند کے لیے ترسا دیا ہے، بارش نہیں ہوئی، اللہ بارش دے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں رکھے تھے کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے باہر دیکھا بادل گرجے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادل گرجے اور جیسے ہی گرجے برسنا شروع ہوا۔ اس بندے نے وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور رونا شروع کر، اللہ کے آگے رونا شروع کر، اور بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے اندر ایسی کیا بات ہے جو پورے مدینہ نے دن میں دعا مانگی، گورنر نے دعا مانگی، نماز استسقاء پڑھی اور تو نے بارش نہیں دی۔ آج میرے جیسا کمزور بندہ تجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مدینہ پیاسا ہے بارش دے، تو نے فوراً بادل بھیج کر بارش برسانی شروع کر دی۔ میرے اندر کیا بات؟ بار بار یہی بات کہتا رہا، اللہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بعض بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، عرش والا فوراً ان کی قسم کوئی لاج رکھتے ہوئے اس بات کو ویسا کر دیتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہو۔ ایسے بندے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ روتا رہا،
میں یہ سارا منظر دیکھتا، تھوڑی دیر بعد مؤذن مسجد میں آیا، اس نے فجر کی اذان، یہ شخص رونا بند کر دیا اور خاموشی سے اسی طرح چادر اوڑھے مسجد سے باہر نکل۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا تھا کہ تہجد تو فرض نہیں ہے، نفل، یہ بندہ نفل تو پڑھ رہا ہے، اب مؤذن نے اذان دی ہے فرض نماز کے لیے، نفل اس نے پڑھی ہے، فرض نماز پڑھنے سے پہلے باہر نکل گیا، اور نیک اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو یہ کیسا نیک بندہ ہے جو نفل پڑھتا ہے، فرض نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ و بچار میں بیٹھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ جب لوگ آنا شروع ہو گئے تو میں تو دروازے پہ نظر رکھے بیٹھا تھا، وہی بندہ شال اوڑے ہوئے لوگوں میں چھپ کے وہ بھی مسجد میں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نکلا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو میرے تہجد گزار ہونے کا اور میرے اس دعا کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگ یہی سمجھیں کہ میں بھی اسی ابھی آیا ہوں جس طرح باقی لوگ آئے، یعنی وہ اپنی اس نیکی کو چھپانا چاہ رہے۔ کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ جب باہر جانے لگا میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس بندے کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، چونکہ نیک آدمی ہے۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، آگے گیا، آبادی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ جھونپڑیاں ہیں، جیسے خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح جھونپڑی ہیں۔ ایک جھونپڑی میں یہ داخل ہو گیا۔ اب میں پیچھے جا کے جھونپڑی کے دروازے پر رک گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آ جاؤ، یعنی گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں جب اس جھونپڑی میں گیا، چارپائی پڑی تھی اور اس کے کونے پر میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی چپ رہا، میں بھی چپ، ہماری آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ میں نے اس کی جھونپڑی کا چاروں طرف دیکھ کے جائزہ لیا کہ یہ کیا کرتا ہے، چونکہ وہاں جو رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو میں نے جب چاروں طرف دیکھا، اس کی چیزیں دیکھی بھالی، تو مجھے چھوٹے چھوٹے چمڑے کے ٹکڑے، ایک آر، کچھ دھاگے، اس طرح کی چیزیں مجھے نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہو، کیا آپ کو جوتا ٹکوانا ہے؟ اب میرا یقین ہو گیا کہ یہ موچی ہے۔ جب ہی اس نے پوچھا کہ آپ کو جوتا ٹکوانا ہے، میں نے کہا نہیں، میرا جوتا الحمدللہ ٹھیک ہے، جوتا ٹکوانے نہیں آیا ہوں، میں تجھ سے دوستی کرنے آیا۔ اس نے کہا مجھ سے دوستی؟ اتنے سارے لوگ ہیں علاقے میں، اچھے اچھے لوگ ہیں، تو مجھ سے دوستی کرنے آئے، مجھ میں ایسی کیا بات؟ تو امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا کہ رات جو تو نے حرکت کی، یعنی مسجد میں آ کر تہجد بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور تیری دعا پر بارش بھی ہوئی، میں اس وقت اندھیرے میں مسجد میں دوسرے کونے میں موجود تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ تو کوئی نیک آدمی ہے۔ میں اس لیے کہ جس بندے کی اللہ سے دوستی ہے، کہتے ہیں نا بھی جدی اللہ نال یاری ہے، سانو بھی وہ نال یاری رکھنی چاہیے۔ جس کی اللہ سے دوستی ہے میں بھی اس سے دوستی کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا نا کہ میں نے رات کا سارا منظر دیکھ لیا، وہ شخص ایسے چہرے کا رنگ ہی اس کا اڑ گیا، فق ہو گیا اس کا چہرہ، اور اس نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ خیر اس وقت وہ اس نے کوئی بات نہیں کی، بولے نہیں تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، تجھے اندھیرے میں مغالتا ہوا ہوگا، میں نہیں۔ خیر میں بولے چھوڑ کے آ گیا۔ دوسری رات میں پھر مسجد میں، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ فجر میں میں نے انتظار کیا، وہ شخص نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا میں نے اس کا گھر تو دیکھ ہی لیا ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہو، چلو میں عیادت ہی کر لیتا ہوں۔
میں جب اس کی جھونپڑی کے پاس وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ جھونپڑی نہیں، اس کی جھونپڑی نہیں، وہاں ایک جو دوسری ایک دو جھونپڑیاں تھی، وہاں ایک جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک جھونپڑی تھی، وہ بندہ کدھر گیا؟ تو اس ماں نے پوچھا کہ کیا کل تم آئے تھے اس کے گھر میں؟ میں نے کہا ہاں کل میں آیا تھا۔ تو بولے اس کو کیا کہا تھا؟ نہیں میں نے تو کوئی کہا، میں نے تو دوستی کرنے کا کہا۔ بولے جیسے تو کل اس کے جھونپڑی سے نکل کر باہر گیا ہے نا، اس نے اسی وقت اپنی جھونپڑی اکھاڑی اور سامان اپنی گدھے وغیرہ پر جو بھی سواری تھی اس کے اوپر لادا اور یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ اب یعنی وہ ہجرت کر کے کیوں گیا ہے؟ اس کو یہ بات بری لگی کہ میرا جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز والا معاملہ ہے اس کا اس کو پتہ چل گیا، اس کا اس کو پتہ چل گیا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 10 روپے بھی اگر کسی فقیر کو دیں گے نا، 10 روپے کا ایک کونا فقیر پکڑے گا، ایک میں پکڑوں گا، موبائل والے کو بلائیں گے ذرا تصویر بنانا، ہم اس کی تصویر، ریاکاری کا وہ عالم ہے، ساری نیکیاں ہم برباد کر رہے ہیں ریاکاری کی نظر، اور وہ ہے کہ اندھیرے میں کی جانے والی عبادت کو چھپا رہا۔ آج کسی کو پتہ چل گیا ہے تو ہجرت کر کے وہ علاقہ چھوڑ رہا، اور اللہ نے اس کی اس ریاکاری سے بچنے کا اور اس تقوی کا، خدا خوفی کا اس کو یہ صلہ دیا ہے، وہ زبان سے ایک دفعہ کہتا ہے عرش والا اسے پورا کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ موچی ہے، وہ مولوی نہیں ہے، بخاری پڑھنے والا نہیں ہے، مسلم پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا نہیں ہے، بس اللہ سے دوستی۔ آپ یہ دوستی کر کے تو دیکھیں، اللہ سے یہ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، آپ نے ایسے نہیں فرمایا۔ یہ واقعی ہتھیار، یہ واقعی ہتھیار ہے۔ جہاں دنیا کی ساری تدبیریں ختم ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، دعا کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے، دعا کا عمل ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم وہابیوں نے دعا مانگنی ہی چھوڑ دی، ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی، رب سے بھی مانگنا چھوڑ دی، فتوے لگا لگا کے، فتوے لگا لگا کے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے رب سے مانگ رہے ہو، رب سے مانگنے کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہیں دوں گا۔ یہ اللہ سے مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، عادت اپنے اندر پیدا کر، رب سے مانگو، اور کبھی دعا کو سنت سمجھ کے نہیں مانگو، دعا کو ضرورت سمجھ کے مانگو۔ دعا آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، علماء آپ سے کہیں گے فرضوں کے بعد سنت نہیں ہے، آپ بھی کہیں ٹھیک ہے سنت نہیں ہے، میں نے سنت سمجھ کے مانگی بھی نہیں ہے، میں نے اپنی ضرورت کے تحت مانگی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ وہ اکثر ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے، وہ دعا کیا کرتے۔ اب اہل حدیث کہاں برداشت کرے؟ یہاں تو بچہ بچہ مفتی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو پڑھتے بعد میں ہیں، ناظرے کا بچہ بھی کہہ دے گا بدعت ہے، پڑھتے بعد میں ہیں، مفتی پیدائشی ہوتے ہیں۔ وہ کسی اہل حدیث لڑکے نے کہہ دیا سلفی صاحب یہ کیا، ہم فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں نماز پڑھنے گئے، کوئی بھی دعا نہیں مانگتا، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہو، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اس لیے رب سے مانگتا ہوں۔ دعا آپ کی ضرورت، جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کہوں کہ میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مجھے پانی پلا، اب آپ مجھے پانی دیں اور میں پی بھی لوں، تو کیا آپ میں سے کوئی یہ اعتراض کرے گا مجھ پہ کہ اللہ کے رسول نے دوران تقریر پانی پیا تھا؟ کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس دن اعتراض کرے گا جب میں یہ کہوں کہ خطبے کے دوران پانی پینے سے ڈبل خطبے کا ثواب ملتا۔ اب آپ پوچھو گے کہ اس کی دلیل کیا؟ میں اس کو اپنی ضرورت مان رہا ہوں،
ضرورت پہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. میں نے چشمہ لگایا, آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے رسول نے چشمہ لگایا تھا. میں اسپیکر میں تقریر کر رہا ہوں, آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے حبیب نے اسپیکر میں تقریر کی تھی. میں جس کلر کے کپڑے پہنتا ہوں اسی کلر کی یہ واسکٹ بھی پہنتا ہوں. آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے رسول نے ایسی میچنگ کے کپڑے پہنے تھے. اس لیے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میچنگ کے کپڑے پہن کر اگر نماز پڑھو گے تو 4 نمازوں کا ثواب ہے, اور اگر بغیر میچنگ کے پہنو گے تو صرف 1 نماز کا ثواب ملے گا. اب آپ دلیل مانگو گے مجھ سے. اللہ کے بندو, اہل حدیث ہو, اہل حدیث بنو. دین کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ لوگ آپ سے دور بھاگے. اللہ کے رسول بھی دعوت دیتے تھے لیکن لوگ ان کے قریب آتے. آج لوگ ہم سے دور بھاگتے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. اہل حدیث ہونا بہت بہت مشکل بات, کہلوانا آسان. جیسے مسلمان ہونا بہت مشکل بات, اور مسلمان کہلوانا بہت آسان بات ہے. ہم سارے ہی مسلمان ہیں. تو میرے بھائی, اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.